السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن کریم کی بیسک تجوید کو سیکھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ایک شارٹ کورس ہوگا جس میں آپ صرف بیسک تجوید سیکھ سکیں گے، اور اس میں یعنی الفابیٹس جسے حروف کہا جاتا ہے اس کی صحیح ادائیگی کس طرح ہوتی ہے وہ، اور اس کے علاوہ قرآن کریم پڑھنے کے جو رولز ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ اور کوشش ہوگی کہ جلد از جلد یعنی عید آنے سے پہلے یعنی یہ جو عید آ رہی ہے اس عید کے آنے سے پہلے یہ کورس آپ کا ختم ہو جائے۔ تو آئیے آج پہلا لیسن پڑھتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف یعنی لیٹرز، الفابیٹس کے بارے میں۔ تو الفابیٹ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ 29 ہے۔ سب سے پہلا جو ہے حرف جو ہے اس کو کہتے ہیں الف۔ جیسے میں ادا کری ہوں اس کو غور سے سنیے۔ الف، بعد یعنی فا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اینڈ میں فا کی ساؤنڈ آ رہی ہے، الف الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے با با با، پھر اس کے بعد ہے 2 ڈاٹ والا تا تا، بس آپ کا منہ تھوڑا سا لمبا کھل جانا چاہیے، تا۔ اس کے بعد الفابیٹ ہے سا۔ ہم اردو میں اور ایسے سا بولتے ہیں، یہ سا کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، سیٹی جیسی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، یہ ہونی چاہیے سا سا۔ یہ سیٹی کو آپ کو روکنا ہے، تھوڑا زبان کو اپنے جو فرنٹ کے جو دانت ہیں اوپر والے اس کے تھوڑا پیچھے رکھیں گے تو یہ سیٹی نہیں بجے گی، سا سا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جیم۔ یہ جیم مد کے ساتھ ہے، تو جیسے یہ جیم ہے ہمیں ایسے ہی ادا کرنا ہے، جیم جیم جیم۔ اس کے بعد اگلا ہے ہا۔ ہا، یہ جو ہا ہے اس کو ہمیں ایک سانس کی آواز آنی چاہیے، ہا ہا۔ یہ حلق سے ادا ہونے والا لفظ ہے، ہا، حلق کے اوپر حصے سے ادا ہوتا ہے، ہا۔ اور اس کے بعد ہے خو۔ خو موٹا بھی ہے اور حلق سے ادا ہوتا ہے، خو خو خو۔ موٹے حروف جب ادا ہوتے ہیں اس کی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا منہ جو ہے اندر سے تھوڑا راؤنڈ ہو جاتا ہے اور آپ کی زبان جو ہے وہ چمچے کی شکل کی ہو جاتی ہے، چمچے کی جیسے ہوتا ہے نا، اسپون ہوتا ہے اس کے جیسی ہو جاتی ہے زبان، لیکن ہونٹ جیسے نہیں، گول نہیں کرنے آپ کو زیادہ، خو خو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا لیٹر ہے مد کے ساتھ ہے، یہ دال۔ یہ مد کو کھینچ کے ہم ادا کریں گے، دال۔ نیکسٹ ہے ڈاٹ کے ساتھ ہے یہ زال۔ اس کو زال نہیں کریں گے، سیٹی نہیں بنے گا۔ جب آپ لوگ اعوذو بولتے ہو تو یہ غلط ہوتا ہے، زال جو ہے نا وہ ہم اردو یا دوسری لینگویج میں اس میں سیٹی بجتی ہے، لیکن عربی میں اس میں سیٹی نہیں بجانی ہے، اس کو پڑھنا ہے اعوذو۔ تو یہ زال ہے نا اس پہ سیٹی نہیں بجے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو جیسے آپ نے سا پہ سیٹی روکی تھی نا، ایسے یہاں بھی روکنی ہے۔ آپ کی زبان کو تھوڑا سا جو اگلے جو 2 دانت ہیں اس کے پیچھے رکھ کے اس کو کرنا ہے زال زال، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا ورڈ ہے رو۔ یہ موٹا لفظ ہے اور رو، اس کو پڑھیں گے رو رو رو۔ پھر ہے ز، اس میں سیٹی بجائیں آپ، ٹھیک ہے، ز ز۔ اس کے بعد ہے سین سین سین، ٹھیک ہے، مد کے ساتھ ہے تو ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ پھر ہے شین۔ 3 ڈاٹ والا جو ہے یہ بھی مد کے ساتھ ہے، شین۔ اس میں سیٹی کی آواز واضح ہوتی ہے، شین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے صاد صاد صاد۔ یہ موٹا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، صاد۔ اور آگے صاد کے اوپر جب نقطہ آ جاتا ہے تو یہ دود کہلاتا ہے، اور عربی میں سب سے موٹا ورڈ یہ ہے دود دود، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تو، 2 حرکت، تو بہت زیادہ نہیں کھینچیں گے، جیسے ہم نے کہا تھا با تا سا، اسی طرح ہم اس کو کہیں گے تو۔ پھر آگے ڈاٹ والا ہے زو۔ کیا ہے لفظ؟ زو، اس میں بھی سیٹی نہیں بجنی چاہیے،
3 حروف ایسے ہیں جس پہ سیٹی نہیں بجتی. میں علیحدہ سے بھی آپ کو یہ گروپس بنا دوں گی، کس میں سیٹی بجے گی، کس میں سیٹی نہیں بجے گی، کون موٹے حروف ہیں. یہ آپ کو علیحدہ گروپس خود بنا دیے جائیں گے اور آپ جو ہے پھر اس کو یاد کیجیے گا. یہی اصل بیسک جو ہے ادا کرنے کے، حروف کی ادائیگی کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کی حروف کی ادائیگی صحیح ہو گئی تو آپ کا قرآن جو ہے پڑھنا بہت خوبصورت ہو جائے گا، پھر وہ آپ کے دل پر اثر کرے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے لو. اس کے بعد اگلا لفظ ہے آئین. یہ آپ کے حلق سے ادا ہوتا ہے اور ذرا سا حلق کا قوہ ہے نا، اس کو دبانا پڑتا ہے. آئین، یہ مد کے ساتھ ہے. آئین. پھر اس کے بعد ہے غوائین، یہ موٹا لفظ ہے. غوائین، غوائین. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فا. یہ ہونٹوں کے ساتھ سے ادا ہوتا ہے، جیسے فا. آپ کے جو اوپر والے دانت ہیں نا، آپ کی نیچے والے ہونٹ پر آ کے لگیں گے. فا، فا. ٹھیک ہے، 2 حرکت. پھر اس کے بعد قوف ہے، یہ موٹا لفظ ہے. ٹھیک ہے، اور مد کے ساتھ ہے. قوف، قوف، قوف. پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے، وہ بھی مد کے ساتھ ہے، کاف. دوسرا کاف ہے کاف. دیکھیں اینڈ میں فا ہے تو یہ فا کی ساؤنڈ آئے گی. کاف، کاف. پھر ہے لام. لام مد کے ساتھ ہے، ہم پڑھیں گے اس کو لام، لام. ٹھیک ہے، لام. پھر اس کے بعد ہے میم. میم مد کے ساتھ ہے، میم، میم، میم. پھر ہے نون. نون بھی مد کے ساتھ ہے، نون، نون. یہ اسی طرح ادا ہوتے ہیں. پھر اگلا لیٹر ہے واو. مد کے ساتھ ہے، واو، واو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہا. ہا، یہ 2 حرکت ہے. ہا. اچھا، یہ ہا اور اوپر جو ہا ہم نے پڑھا تھا ہا، اس میں فرق ہے. اوپر والا ہا جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ سینے یعنی جوف سے ادا ہوتا ہے. ہا، ہا، ہا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے حمزہ. حمزہ. تو یہ اس میں ہا ہے، میم ہے، زا ہے اور ہا ہے، تو اسی طرح ادا ہوگا حمزہ، حمزہ. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمیں یہ ادائیگی سی کرنی. پھر اس کے بعد ہے یا. یا یعنی 2 حرکت، منہ سیدھا کھلے گا، یا. تو الحمدللہ یہ ہے 29 الفابیٹس. تو ان کی ادائیگی، اس کی آپ کو بہت پریکٹس کرنی ہے. اگر اس کی پریکٹس آپ کی بہت اچھی ہو گئی اور اچھے سے آپ نے ان کو سیکھ لیا تو یہی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ آپ کے حروف کس طرح ادا ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد رولز آ جائیں گے. وہ رولز جو ہیں پھر وہ آپ کو وہ سیکھیں گی، تو وہ رولز جو ہے اس کے ساتھ جب ادائیگی ہوتی تو پھر یہ آپ کے ایک سمجھے کہ تلاوت بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. اور پھر جب یہ چیزیں جو ہیں آپ پراپر حروف آپ کے نکلتے ہیں، رولز کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ چیز کہ قرآن پھر دل پہ اثر کرتا ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ موٹے حروف ہیں، ان میں سیٹی بجانی، ان پہ نہیں سیٹی بجانی، تو یہ جو گروپس ہیں نا، اس طرح میں آپ کو گروپس بنا کے بھی آپ کو بھیج دوں گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آسانی ہو جائے گی، اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کون سے موٹے حروف ہیں، کون سے باریک حروف ہیں، کس میں ہمیں سیٹی بجانی ہے، کس میں سیٹی نہیں بجنی ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی ہے، یہ آپ کو بہت اچھے سے یاد کرنی ہے. اگر یہ یاد ہو گئی تو یہ بیسک ہے، یہ مین چیز ہے قرآن کا، سمجھے کہ مین چیز ہے. تو الحمدللہ اس پر تھوڑی سی آپ محنت کر لیں. الفابیٹس جب تک آپ کے پکے اور اچھے نہیں ہوں گے، اس کے بعد قرآن صحیح نہیں ہوگا. یعنی سب سے پہلے آپ کو اپنے الفابیٹس صحیح کرنے. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرن. اللہ ہم سب کے لیے اس کو آسان کرے. آمین.